سارا دن بہترین زبردست حساب کتاب ہے. لیکن اگر ملک سے باہر ہے اور میں پاکستان میں ہوں، میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آ کر جاب کرو، جبکہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے. دوسری صورت وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ جا کر رہو، جہاں میرے 4 جیٹھ اور 4 دیور، ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ دیور اور جیٹھ ہیں، اور میں وہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ہوں. اگر میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتی تو ان کا کہنا ہے کہ تعلقات ختم کر دیے جائیں، اور بیٹی کا انہیں کوئی بھی خیال نہیں ہے. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا نام نہیں لے رہا، خام میں کسی کے ذاتی حالات سب کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے، بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہتا ہو تو شوہر کو اوپر لازم ہے کہ بیوی کو وہیں رکھے وہ، اور یہ کہنا کہ میں یہاں افورڈ نہیں کر پاتا تم جاب کرو یہاں پہ، تو یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے. بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی اس بات کو مانے، بلکہ بہتر ہے کہ نہ مانے، افضل ہے کہ نہ مانے، کیونکہ اسلام میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جاب کرنے کے لیے، یہ جب تک ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو آپ جب میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، تو آپ کو کھلانا پلانا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح بیوی کو یہ کہنا کہ اگر یہاں نہیں آ سکتی، جاب نہیں کرتی، تو پھر جاؤ میرے ماں باپ کے پاس رہو، اور وہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے دیور اور جیٹھ بھی ہیں، ان سب کی بھی خدمت. تو یہ بھی ظلم ہے عورت پر. اتنے سارے افراد کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے. اور اگر ان کی خدمت کا نہیں کہہ رہے لیکن جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جیٹھ سے اور دیور سے پردہ ہے. تو 1 2 3 دیور ہوں تو چلیں پردہ بھی سمجھ میں آتا ہے، 8 ماشاءاللہ ہیں تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال احتیاط کے خلاف ہے یہ. اگر انشاءاللہ وہ جیٹھ اور دیور نیکی ہوں گے، وہ کوئی یعنی ان کی سوچ اچھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت کو اکیلے ڈال دینا اتنے سارے لوگوں کے درمیان، اس میں اگر عورت کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی اپنے آپ کو، تو پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور اپنے ساتھ رکھے. تو آپ کے شوہر پر یہ شرعاً لازم ہے کہ وہ آپ کو بلائیں، اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ اتنا نہیں کماتے تو گزارا کریں، بیگم سے بولیں بھائی میں اتنا کما رہا ہوں، میں بھی سوکھی روٹی کھاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ سوکھی روٹی کھاؤ. کیونکہ یہ سب چیزیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. شادی کر لی ہے تو بیگم تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وصاحبتہ، کہ قیامت کے دن مرد اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. تو ساتھ رہنے والی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، تو پتہ چلا کہ جب نکاح ہو گیا تو بیگم تو اب چپک گئی ہے پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ. اب وہ ساتھ رہے گی. اب آپ کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے، آپ نے اس کو اسی طرح کھلانا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، تو اگر اس بیس سے وہ تعلقات ختم کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں. باقی یہ کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، میں تو شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ جائز ہے، لیکن طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس پہ آگے آپ کے لیے جو مسائل آئیں گے، پتہ چلا اس سے بھی گئی آپ بچی کو لے کو کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کر کے آپ گزارا چلائیں. اور اگر ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے تو مطالبہ کی حد تک یہ جائز ہے، مگر بہرحال میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو. زندگی کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، اور ہر آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. ایک دن آنے والا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہوتے تھے الفلاحیہ مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کرتے تھے، ابھی تو ہیں بیان کیا کرتے ہیں، ایک دن کیا ہو جائے گا تھے. اور میرے ہیں سے تھے ہونے تک آپ میں سے بہت سے ہیں سے تھے ہو چکے ہوں گے. میرے مرنے تک پتہ نہیں کتنے آپ میں سے زندہ رہتے ہیں، کتنے مر چکے ہوتے ہیں. اور جو میرے مرنے سے پہلے آپ لوگوں میں سے زندہ رہ گئے، جو پھر میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ ہوا کرتے تھے، تو جو زندہ رہیں گے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، کچھ دنوں میں وہ بھی ہیں سے کیا بن جائیں گے؟ بولو بھائی، ابھی تو بول رہے ہیں جب تھے ہوں گے تو پھر بولنے کا بھی موقع نہیں ہوگا. ابھی زندگی ہے، ہیں تھے بول دیں. جو دنیا سے جا چکے وہ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ یہ تبصرہ کر سکیں، بیان میں سر ہلا سکیں، یا ہاں یا نہ یا تھے یا ہیں بول سکیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہے. نہ دیوبندی بریلیوں کا کوئی اختلاف ہے اس میں، حیرت کی بات ہے. نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہیں، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے. علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے. اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے
یہ دوسرے کے حساب دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ کسی سے بحث کروا لو، رفع الیدین کی، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے۔ لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ۔ ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر۔ میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، میں قرآن و حدیث سے دلیل لیتا نا سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ ہر آدمی میں قرآن حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔ یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں، یہ جو مٹی پکڑ کے رکھے ذرا اس کی، تاکہ جہاں سے بات چل رہی ہے نا وہیں سے، کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا، درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا، تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے۔ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں مجھے قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا، باقی قرآن کیا آئے گا؟ یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا؟ اللہ نے قید لگا دی ہے، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا، نہ 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 نہ، قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، فقہی مسائل کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں، نصیحت کی جو چیزیں ہیں، عبرت کی جو باتیں ہیں، وہ قرآن میں بہت آسان ہیں، ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی، فرما برداروں کو برتری دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ یہ عبرت کی بات ہے۔ آخرت، اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل، هو الذی خلق من الماء بشرا، دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا، فجعلہ نسبا وصہرا، عزت کتنی دے دی اس نے، خاندان میں پیدا کیا، ددیال ننیال سسرال والا خاندان لگا دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں۔ دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو۔ اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو، کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے۔ اب یہ بہت آسان الفاظ ہے نا اس کے لیے۔ ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، ایکٹیو وائس کیا ہے، پیسو وائس کیا ہے، تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے،
لیکن یہی باپ جب بیٹے کو، یہ وکیل ہے مثال کے طور پر ابا، یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو، پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے، یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں، یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں، تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں، اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں، لا پڑھا رہے ہیں، اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے، دفعہ 145 کیا ہوتی ہے، آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے۔ اس میں وہ آسان نہیں ہوگا، اس کا ایک متن ہوگا، پھر اس کی تشریح ہوگی، پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی، رائے بھی ہوگی۔ بھئی یہ جو لا ہے، سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے، اس قانون کا یہ مطلب ہے، 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے، اس شق کا مطلب کیا ہے، تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے۔ ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں، پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا، وہ تھا۔ جہاں مسائل کی بات ہوگی، قانون کی بات ہوگی، لا کی بات ہوگی، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے، ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں، ابھی تو گاڑی نکلی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے۔ تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ یاد رکھو، جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں، بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں، لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے۔ یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے۔ قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں۔ اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو یاد رکھو، یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ اگلا لفظ ذکر، اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے، پورا قرآن مراد نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا، انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دیا۔ اگر پھر بھی اتنی سی بات کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن، پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحدیث مضلۃ الا لأہلھا، حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں۔ فرمایا لولا اعان اللہ بمالک، اگر اللہ ہمیں امام مالک، وہ تابعی نہیں تھے، سوری امام لیث تبع تابعی نہیں، بھل خیر القرون میں آتے ہیں، بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے، محدث تھے۔ فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک، اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں، ہم گمراہ ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ وہ آپ نے پکڑی، میں تو بھول گیا وہ کیا تھا، کچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے، جو واقعہ بتا رہا تھا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، رمضان میں تم کھا سکتے ہو، کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے۔ صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے۔ صحابی نے کیا کیا، رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے۔ اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید، اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ تو نبی کے پاس آ کے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہیں۔ صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے تو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ وہ بھی مستقل پھیلتی ہے، وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی، وہ مراد ہے دھاگے سے۔ صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ عربی جانتے تھے۔ آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی، ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، حدیث میں تو 1 رکعت وتر کا ذکر ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وتر کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوتر بواحدۃ، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو، یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا،
ترجمہ تو اردو میں ہوگا تو اردو تو تھی نہیں. تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو، جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا. یو تیرو کا یہ مطلب لینا، ہمیشہ یہ مطلب لینا کہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ مطلب لغت میں جو یو تیرو کا اصل مطلب ہے او ترا یو تیرو ایتارن، جفت کو طاق بنا دینا. ایون جو عدد ہوتا ہے نا اس کو آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو سکے. میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ ایون جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں یا طاق کو کہتے ہیں، یہ بھول جاتا تھا. تو میں نے پھر ایک ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو مشابہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ علامات رکھ لیا کریں. تو ایون میں 4 عدد ہے، 4 حروف ہیں EVEN، اور آڈ میں کتنے ہیں؟ 3. اس کا مطلب یہ آڈ جو ہے نا وہ اعداد ہوں گے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے، اور ایون وہ ہوں گے جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں، اس طرح لفظ یاد رہتے ہیں. قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سندس اور استبرق. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. ابھی ہم طلب علمی کے دور میں یاد کر کے تھک جاتے تھے، پھر بھول جاتے تھے کہ موٹا ریشم ان میں کون سا ہے اور باریک کون سا ہے. تو ہمارے استاد نے کہا استبرق، قاف یہ جو آ رہا ہے نا موٹا موٹا لفظ آ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ استبرق، رق بولو گے قاف آ رہا ہے، قاف موٹا تازہ ہوتا ہے، قاف ویسے بھی گول ہوتا ہے. جو ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے 1 لاکھ روپے لیے پھر قسم یہ اٹھائیں گے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا. اب امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 گواہ نہیں پیش کر سکا تو میں 1 گواہ پیش کر دوں اور قسم بھی اٹھا لوں تو وہ میری جو قسم ہوگی وہ گواہ کے قائم مقام ہو جائے گی. یعنی 2 گواہ پیش کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ میں 1 گواہ پیش کروں کہ انہوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، اور میں دوسرے گواہ کے طور پہ قسم اٹھا لوں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. تو یہ ایک قسم ایک گواہ کا آلٹرنیٹ ہو جائے گی، تو مجھے پھر دوسرا گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ نہیں، 2 گواہ ہی پیش کرنے ہیں. اگر میں نے 2 گواہ پیش کر دیے تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا، 2 گواہ پیش نہیں کیے تو 1 گواہ پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں حدیث فقہ حنفی کے خلاف جا رہی ہے بظاہر. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دلیل دیتے ہیں، بھائی صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے خلاف فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا بیمین و شاہدن، 1 گواہ اور 1 قسم پہ فیصلہ مدعی کے حق میں سنا دیا. آپ نے جس نے دعویٰ کیا تھا نا اس نے 1 گواہ پیش کیا اور قسم اٹھا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دعویٰ کیا تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو کہتے ہیں اگر 2 گواہ ضروری ہوتے تو نبی ان سے قسم نہ اٹھواتے. اب جو عام لوگ ہوتے ہیں جب یہ حدیث سنتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یار امام حنیفہ کو تو بخاری کی حدیثوں کا نہیں پتہ تھا، مسلم کی حدیثوں کا نہیں پتہ تھا، ان تک حدیث پہنچی نہیں تھی، یا یہ تو سارے فقہ حنفی جو ہے حدیثوں کے خلاف ہے. بھائی جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حنیفہ نے اس حدیث کی تعویل کی ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن کے بظاہر خلاف ہے یہ حدیث حقیقت میں خلاف نہیں ہوتی، بظاہر خلاف لگتی ہے ہمیں دیکھنے میں. قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، جب بھی معاملات ہوں گے. سب سے جو طویل ترین آیت ہے نا قرآن کی سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ نے پورا معاملات کا حساب کتاب بتایا ہے کہ جب بھی معاملات کیا کرو، پیسوں کا لین دین کیا کرو، 2 بندوں کو گواہ بناؤ، 2 آدمیوں کو. اور قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو پھر اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. 2 عورتیں اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، کیونکہ اس میں بھول کا عنصر زیادہ ہے. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر 1 گواہ کافی ہے تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ معاملات میں 2 گواہ، 2 اس لیے بنائے گئے کہ 2 کی گواہی قبول ہوگی، 2 سے کم کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے قضا بیمین و شاہدین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے 1 گواہ اور 1 قسم پہ فیصلہ کر دیا، تو یہ ایک جزوی واقعہ ہے. تعویل جزوی واقعے کی جاتی ہے، نہ یہ کہ اس قرآن کی آیت کی جو ایک کلیہ بیان کیا قرآن مجید میں. تو اب اس جزوی واقعے کی تعویلات مختلف کی گئی ہیں کہ یہ ایسا کیوں نبی نے فیصلہ کیا. اس کی سب سے بہتر تعویل یہ ہے کہ بھائی 2 گواہوں پر فیصلہ کرنا یہ اس کا حق ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی 2 گواہ لے کر آؤ، نہیں ہے تو میں نہیں مانتا. لیکن اگر جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اس پہ راضی ہو جائے تو پھر وہ 1 گواہ پہ راضی ہے نا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے مجھ سے، یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. کوئی ثالث آیا ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم گواہ نہیں، تم مفتی صاحب صرف قسم اٹھا لو، میں دستبردار ہو جاؤں گا. تو ایسے موقع پہ صرف گواہ نہیں قسم پہ بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مخالف پارٹی کو اعتراض نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ 1 گواہ اور 1 قسم اٹھا لی،
تو مدعا علیہ خاموش رہا جس کے خلاف دعوت تھا، گویا اس نے اس قسم کو ایکسیپٹ کر لیا کہ چلو ایک گواہ ہے تو دوسرا گواہ نہیں، قسم. تو ایک جزوی واقعہ ہے جس میں جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا وہ اپنا حق چھوڑنے پر راضی ہو گیا. تو یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ یہی ہے کہ رائٹ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے میں دوسری قسم پہ راضی نہیں ہوں، گواہ لایا جائے. سمجھ رہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا یہاں احناف پہ طنز بھی کیا ہے. ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین، بڑی زبردست کتاب ہے، فتوے میں پڑھی جاتی ہے جو مفتی بن رہے ہوتے ہیں نا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب نبی نے ایک گواہ پہ فیصلہ کر دیا اور ایک قسم پہ، تو کسی حنفی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرے اور کہے کہ نہیں 2 گواہ ضروری ہے. تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں اس کا جواب لکھا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کے احترام کے ساتھ کہ پھر ہم بھی آپ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم بھی یہ طرز اختیار کر سکتے ہیں کہ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ 2 مرد ہونا ضروری ہے تو کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ کرے. تو یہ تو اسٹائل ہمارا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ ڈیپ میں جائیں گے نا تو ہر ایک کے پاس دلیل. امام شافعی بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں، امام احمد بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں، امام حنیفہ بھی دلیل کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہر شخص کے اصول دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہیں. نیت سب کی ایک ہی ہے. اس لیے جو صاحب علم ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی سب نے اب امام احمد نے قرآن کی اس آیت میں تعویل کر دی ہوگی، یقیناً کی ہوگی، تبھی تو اس حدیث کو لیا ہے. پھر احناف نے اس کا بہت اہتمام کیا کہ خلفائے راشدین کے فیصلوں کو مانا جائے. تو خلفائے راشدین میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک گواہ پہ کبھی فیصلہ ہوا ہو. تو خلفائے راشدین کے دور میں تو اسلام اسٹیبل ہوا ہے نا پراپر وے میں، اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک گواہ پہ فیصلہ کیا. ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں میں. حدیث میں آتا ہے کہ المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں ان میں سے ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ چیز خریدی بھی واپس کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے ایک چیز ان کو بیچی کہ یہ موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ کا بیچا، انہوں نے کہا میں نے خریدا، تو یہ ہو گیا سودا. کیا ہو گیا؟ امام حنیفہ کے نزدیک اب طے ہو گیا. اب یہ دونوں کی رضامندی سے تو کینسل ہو سکتا ہے، دونوں کی رضامندی کے بغیر کینسل نہیں ہو سکتا. جبکہ حدیث کے ظاہر سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 2 خرید و فروخت کرنے والے جب تک جدا نہ ہو جائیں ان میں سے ہر ایک کے پاس اختیار ہے. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اختیار ہے اس سودے کو کینسل کرنے کا. اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ تبھی جب کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تو فوراً دور ہو جایا کرتے تھے تاکہ سودا کیا ہو جائے؟ پکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے بھائی. امام حنیفہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہو گیا تو ہو گیا، وہ دونوں کی رضامندی سے تو ایگریمنٹ ختم ہو سکتا ہے، دونوں کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کرو. تو خرید و فروخت میں جب ایجاب و قبول ہو جائے یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے. اب یہ دونوں کی مرضی کے بغیر ریورس نہیں ہو سکتا. انہوں نے قرآن کو اصل بنایا. بھائی زبان ہی تو ہے نا، ہو گیا تو ختم. حدیث کا کیا مطلب بیان کیا؟ حدیث کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو دونوں خرید و فروخت کرنے والے ان کو اختیار ہے ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے. کیا مطلب؟ میں نے پیشکش کی کہ یہ موبائل میں نے آپ کو بیچا، اگر یہ فوراً کہتے ہیں میں نے خریدا تو ان کا ہو گیا یہ. لیکن اگر میں نے ان کو کہا بیچا اور اس کے بعد مجلس تبدیل ہو گئی، یہ آ کے کہتے ہیں میں نے خریدا، اب یہ اختیار آپ کے پاس ختم ہو گیا. اب دوبارہ سے جیسے نکاح کی مجلس میں ہوتا ہے، بھائی قاضی شوہر سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا، جو ہونے والا شوہر ہے اس سے کہتا ہے میں نے فلانی کا نکاح آپ سے کیا. وہ اگر اس وقت کہہ دے قبول ہے تو ہو گیا. اگر وہ اٹھ کے ماموں کے یہاں چلا جائے اگلے دن آ کے کہہ رہا ہے قبول ہے، اب نہیں ہوگا، اب دوبارہ سے ایجاب کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ نکاح پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، یہ اصول خرید و فروخت پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، ہر طرح کے معاہدوں پر، کہ آپ کی طرف سے جب کسی کو آفر ہوئی ہو تو اس آفر کو اسی مجلس میں وہ قبول کرے گا تو وہ مانی جائے گی. مجلس چینج ہو جائے گی تو وہ پھر نئے سرے سے دوبارہ آفر کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگرچہ ظاہر کے خلاف ہے لیکن یہ بلا وجہ انہوں نے حدیث کی تعویل نہیں کی ہے. انہوں نے کہا بھائی عقود جو ہے نا، عقد ایگریمنٹ، تو یہ تو پورا کرنا ہے. اور خرید و فروخت کے معاملات میں امام حنیفہ ہی کے اصول اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں، بینکنگ میں بھی ہر جگہ. وجہ اس کی یہ کہ وہ اتنی مشکل میں پڑ جائیں گے نا اگر مجلس ختم. امام مالک کا بھی یہی رائے ہے جو امام حنیفہ کی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اختیار یعنی اختیار سلب ہو جائے گا، جب ہو گئی ایگریمنٹ تو ختم، اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی حدیث میں تعویل کرتے ہیں. اور آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنا نا، اس میں آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ خرید و فروخت میں جو شافعی علماء ہیں نا وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. حتیٰ کہ عرب علماء بھی جو بینکنگ کا نظام ہے وہ فقہ حنفی کو. حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ بینکنگ میں خرید و فروخت کے مسائل میں 90% فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جا رہا ہے، یعنی چاہے وہ شافعی ہو چاہے وہ حنبلی ہوں. تو یہ جو امام حنیفہ سے بدگمانی ہوتی ہے نا، یہ
علم کی کمی کی وجہ سے ہو. اس لیے ایک اصول یاد رکھو, چاروں ائمہ برحق ہیں, سب کے پاس دلائل ہیں, فالو ایک کو کرو اور ادھر ادھر سے کسی کی دلیل سن کے ایک دم بدگمان مت ہو جائے. سب نے جو جس کو بہتر سمجھا, اصول ہیں, ضابطے. امام شافعی کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو, اس کی ویلیو وہ ایک ہی جیسی دیتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا دیکھو, دجال آئے گا, ہمارا ایمان ہے. باقی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ دجال پہ کتابیں نہ پڑھیں. علماء نے لکھی ہے, برحق علماء ہیں, ان کی بات ہے, لیکن وہ لوگوں کی مینٹیلٹی سے اوپر کی چیزیں ہیں. میں نے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا جس نے دجال پہ کتاب پڑھی اور کھسکا نہ ہو. وہ ایک شخص ہوتا نا جس نے دجال پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ نارمل ہوتا. وہ کتابیں صحیح ہیں, میں کتابوں کو غلط نہیں قرار دے رہا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں تو کچھ اور بن جاتی ہیں. وہ عوام کے لیول سے اوپر کی چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر عوام کا دماغ خود بخود آگے چلنے لگتا ہے. ان کو پھر یہ لائٹ جو تیز ہے کہ دجالی, یہ لائٹ جو تیز ہے, یہ بھی کیمرہ بھی کیا ہے, دجال. اور پھر بالآخر اپنی بیوی کو بھی دجال سمجھنا شروع کر دیتے. یعنی جو میری شادی ہوئی ہے نا اس عورت سے, یہ بھی دجالی قوتوں نے کرائی ہے میری یہاں شادی, اور دجالی قوتیں جو دوسری شادی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں نے بہت لوگ کھسکتے ہوئے دیکھے ہیں جو دجال پر کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں تو اب منع کرنے لگا ہوں. بھائی ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, دجال آئے گا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اور وہ فتنہ بن کے آئے گا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا. بس فی الحال اتنا کافی ہے. کب آئے گا, کہاں آئے گا, چھوڑ دو, اس بحث میں مت پڑو. سمجھ رہے ہو؟ اس بحث میں ایک صاحب نے مجھے کہا, میں نے پتہ نہیں 20 GB میں ڈیٹا تیار کیا دجال پہ. میں نے کہا دجال پہ اتنا لمبا ڈیٹا بن ہی نہیں سکتا, جتنا حدیثوں میں آتا ہے وہ چند MB میں بھی بمشکل سے آئے گا. تو میں نے کہا مجھے تو یہ دجالی کام لگ رہا ہے کہ آپ نے 20 GB کا ڈیٹا تیار کر لیا, یہ دجال نے کروایا ہوگا آپ سے, یہ نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تمہاری جو فیلڈ ہے, وہ ریٹائر تھے آرمی کے کوئی آفیسر تھے جاننے والے. میں نے کہا بھائی جو کام ہے وہ کرو یار, جو کیا دجال میں کتابیں لکھنا شروع کر دی. تو میں نے کہا وہ نہیں, تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا وہ, اور اگر پڑھ بھی لیا تو پاگل ہو جائے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے, کچھ چیزیں ایسا نہ ہو کسی علماء کو مجھ پہ اعتراض ہو کہ دجال کے بارے میں آپ لوگوں کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. دیکھو جو عوام میں مزاج کو جانتا ہے, اور دیکھ چکا ہوں نا کتنے لوگ پاگل ہو چکے ہیں نا, عملی طور پر دیکھ چکا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں, اپنا بزرگ مانتے ہیں, ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. ان کی بعض تصوف پہ کتابیں ایسی ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ان کتابوں کو پڑھ کے لوگ پاگل ہو گئے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سختی سے منع کرتے تھے. حضرت حکیم علماء کی, میں نام نہیں لے رہا کتاب کا, اس وقت ذہن میں ہے بھی نہیں, ہوتا بھی تو بھی نام نہ لیتا, کیونکہ جس چیز سے روکا جائے لوگ جا کے وہی مارکیٹ سے خریدنا شروع کرتے. تو میں نے اپنے شیخ سے بھی سنا کہ وہ فرماتے تھے حکیم علماء کی فلاں کتاب ہے, تصوف پر ہے, وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے. فرمایا کئی لوگ پڑھ کے پاگل ہو گئے, وہ ان کو سلوک کے منازل میں 17ویں منزل پر, 13ویں منزل پر, میری یہ کیفیات, میری عجیب سے پاگل ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے دجال پہ کتابیں مت پڑھیں, اس سے اتنا ایسا کھسکتے ہیں لوگ, اتنا کھسکے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے, وہ سمجھ نہ جائیں کہ میری بات ہو رہی ہے, لیکن وہ اتنا کھسک گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری بات ہو رہی ہے. اچھا بھلا آدمی تھا وہ, شریف شرفا, میں اس کا پیشہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ سمجھ ہی نہ جائے کہیں کہ میری بات ہو رہی. میں جا کے جامع ترشی جب جانا ہوتا ادھر بیٹھا کرتا اس کے ساتھ, اور پھر میں نے ایک دن کل وہ اپنی ساری پراپرٹی بیچ رہے کہ دجال آنے والا, نے کہا بیڑا غرق کر رہا ہے. پھر اتنا حالات خراب ہو گئے. ایک نیسلے کمپنی میں اچھی بھلی جاب تھی ایک آدمی کی, بلکہ جاب نہیں, اس کا اپنا بزنس تھا. ہوتی ہے نا فرنچائز لے لیتے ہیں یا برانچ کھول لیتے ہیں. داڑھی والا آدمی, یہ بات ہوگی 2011-12 کی. نیک آدمی, اچھا بھلا بزنس چل رہا ہے, مدرسوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا ٹھیک ٹھاک. میری دوستی اسی سلسلے میں ہوئی کہ بہت تعاون کرتا تھا مدارس کے ساتھ. وہ کوئی دجال پہ کتاب پڑھی ہے اس نے, وہ اپنی کمپنی بند کرتی ہے, یہ نیسلے نا دجال کا وہ ہے, اور اس سرسوں میں ڈالے جا رہے ہیں اولاد, پورا بزنس ہی اس نے بند کر دیا, اور پھر روڈ پہ آ گیا. تو کہتا ہے یہ تو دجالی ہے یہ. میں نے کہا نیسلے کا دجال سے کمپنی ہے, بس اتنا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں بہت ساری, اس کا دجال سے کوئی دور کا تعلق. آپ اس کمپنی پہ اعتراض کر لو کہ اس کی قیمت زیادہ ہے, یا آپ کے خیال میں وہ پانی صحت مند نہیں ہے, جیسے جتنے بھی یہ پانی آ رہے ہیں آج کل منرلز زیرو کر دیتے ہیں, پھر اس میں آرٹیفیشل, اس طرح کے میڈیکلی اعتراضات کسی ڈاکٹر سے بھی, وہ بھی ویلڈ ڈاکٹر سے. ہوائی فائرنگ مت کرو. کوئی ایسا اعتراض بنتا ہے تو کرو, نہیں بنتا تو نہیں کرو. ایسے تو بہت ساری کمپنیوں پہ ہوں گے. اور اگر مان لیا جائے کہ وہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو یہ جو نلکے کا گورنمنٹ پانی دے رہی ہے, یہ کیا فرشتوں کی طرف سے سپلائی ہو رہی ہے؟ مجھے تو یہ دجالی لگ رہا ہے. کتے جو نہا رہے ہیں نا, جو پانی ہمارے پاس آتا ہے, اس میں کتے نہا رہے ہوتے تو بھی کوئی غسل جنابت کر رہے ہیں. اس میں عام سمپل نہانا ہوتا ہے, اعتراض نہیں ہوتا. کتے اور بلے اس میں غسل جنابت کر رہے ہیں. وہ پانی خیر فلٹر ہو کے آتا ہے, ایسے ڈائریکٹ نہیں آ جاتا. تو وہ اتنا بیچارے, وہ پوری اس نے کمپنی بند کر دی ہے. اپنے جو فرنچائز تھی یا کوئی جو اس کے پاس جو اس نے برانچ کھولی ہوئی تھی, وہی اڑاتی ہے کہ یہ سب دجالی ہے. تو فارمی چکن میں دجال نظر آتا ہے ان کو,
کچھ اچھا خواتین زیادہ پاگل ہوئی ہیں یہ کتابیں پڑھ کے. تو اس لیے چھوڑ دو, نارمل لائف گزارو انسان کے بچوں کی طرح سیدھا سیدھا. اس لیے دجال آئے گا, بس جب آئے گا آ جائے گا. دجال سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو جمعے کے دن, وہ کرنے کا کام وہ کر لیا کرو. جمعرات کو بھی کر سکتے ہو کی رات, بس اتنا جو ہمیں زیادہ نہیں, اس میں آگے جاؤ. کیا ہالی ووڈ اور سوشل میڈیا کی فحاشی پھیلانا صرف کاروبار ہے؟ تو ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہم علماء کے بیانات کو, یا جو وہ ڈاکومنٹریز ہیں جو فائدے مند ہیں, یا وہ ولاگس ہیں جن میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے, یا اور کچھ نہیں, لوگوں کے دنیا کے فائدے کی چیزیں, میڈیکل معلومات ہوتی ہیں, جیسے کوئی ریلائبل ڈاکٹر ہو, اس کے یوٹیوب پہ کوئی کلپ ہو. میرے پاس تو کوئی اچھے ڈاکٹر کا کلپ آتا ہے جس میں صحت کی اچھی باتیں, میں وہ بھی پارسل کرتا ہوں. تو ایسی چیزوں کو جب پھیلاؤ گے تو میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہی ہوگا نا. کیا ایلومیناٹی واقعی دنیا چلا رہا ہے یا صرف مسلمان جو بھی کر رہا ہے؟ اس میں بھی زیادہ نہیں پڑ, اس میں بھی لوگ پڑ جاتے ہیں کہ اتار کے دیکھنا پیچھے. کبھی بھی تمہارے سامنے یوٹیوب پہ مشہور بندہ تھا, یعنی سیلیبریٹی ہے, وہ نام نہیں لوں گا میں, کسی نے کہا یہ ایلومیناٹی کا بندہ ہے اور یہ یوں ہے, آپ اسی قمیض نہیں کبھی اتروا سکتے. آپ دیکھ کون اپنی قمیض کسی کے سامنے, کسی کا دماغ, مفتی صاحب دیکھ لینا کہ پیچھے نشان پڑا ہوا ہے اس کا. چھوڑ دو یار اپنی جو عملی زندگی کے جو کام ہیں وہ کرنے. اچھا میرے بھائی, کیا گلوبل فائنینشیل سسٹم لانے کی سازش کا حصہ مسلمان کے پاس حکومت نہیں ہے, نہیں بچ سکتے. پالیسیاں وہ بناتے ہیں جس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم اپنے ملکوں کو بچا لیں, یہ بڑی غنیمت ہے. مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو پاورفل بنائے, پھر یہ باتیں اچھی سمجھ رہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں شہزادے کی, بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا کوئی طریقہ. تیری پنچر کی دکان ہے اور تو باتیں کیا کر رہا ہے؟ پالیسیاں میں اور آپ نہیں بنا رہے, پالیسیاں امریکہ رشیا یہ بنا کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں. تو ہم جب پالیسیاں بنائیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی. 2-3 طرح کی طاقتیں, ایک عسکری قوت, فوجی طاقت ہمارے پاس بہت پاورفل ہو. نمبر 2 سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہمارے پاس بھرپور ہو. نمبر 3 اکنامیکلی ہم بہت زیادہ مضبوط. تو ان 3 چیزوں میں ملک کو آگے لانے کی کوشش. اس کے بعد پھر یہ سوال دو گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہیں, کوئی مشورہ بھی دے رہے ہیں. ابھی تو ہمارے کیا مشورہ, میں گائے کو نہلاتا ہوں فی الحال تو یہ چل رہا ہے. تو مضبوط بناؤ اپنے آپ کو. آہستہ آواز میں لڑکا ہوں, اس میں آہستہ والی تو میں نے آپ سے کہا تھا اتوار کو اثر میں آ جاؤ, تو آپ آئے نہیں. کہاں ہیں, آپ کو ٹائم دیا تو اب اگلے اتوار کو آج اثر میں. آہستہ سے بولا ہے انہوں نے, حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے ملاقات کا ٹائم دیتے, اس میں آہستہ والی کیا. قبر پر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور دل خیالات آ جائیں. قبر پہ قرآن پاک پڑھنا, قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ جانا ٹھیک نہیں ہے, بدعت عمل ہے. ویسے آپ قبر پہ زیارت کے لیے گئے تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے وہاں قرآن پڑھ لو, دعائیں مانگ لو کوئی. باقی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا تو بری بات ہے, گناہ ہے بھائی. دنیاوی خیالات خود لائے جائیں تو ناجائز ہے, خود بخود آ جائیں تو کوئی حرج, پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بعض لوگ, آج ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے مجھے کبھی نماز میں بہت مزہ آتا ہے, کبھی مزہ نہیں آتا. میں نے کہا آپ کہیں جاب کرتے ہو, باس جب آپ کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے, کبھی اس کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا, کبھی کام کرنے میں مزہ. تو اپنے باس سے آپ نے کہا سر آپ مجھے کہتے ہیں چیک کیش کرا کے لاؤ, کبھی میں بھاگا بھاگا جاتا ہوں, کبھی میرا دل نہیں کر رہا ہوتا. باس رکھ کے چماٹ مارے گا, بولے گا یہ جو تجھے کام کہا گیا ہے وہ کر لے, یہ مجھے نہ بتایا کرے مجھے یہ کام میں مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. تجھے تنخواہ ملتی ہے کام کی, کام کر, مزہ آئے یا نہ آئے. کبھی مزہ آتا ہے کام میں, کبھی مزہ, کبھی گھر میں جھاڑو لگانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے, میں گائے کو کبھی کبھار نہلاتا ہوں, ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے. گائے کو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا مجھے نہلانے میں مزہ آ رہا ہے. کبھی گائے کو چارہ ڈالو بڑا مزہ آتا ہے, کبھی بوریت ہو رہی ہوتی ہے ابے یار. تو یہ تو دنیا میں کبھی کسی کی ایک جیسی کیفیات نہیں رہتی. تو اس لیے ہم عابد ہیں. عبادت کا مطلب غلامی. جو کام اللہ نے ہمیں لگا دیا وہ کرنا ہے, مزہ آئے یا نہ آئے. تو یہ ہر ایک, میں نے ان کو بتایا یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی عبادت میں مزہ آتا ہے, کبھی مزہ نہیں آتا. کبھی تلاوت میں بڑا مزہ آئے گا, کبھی مزہ نہیں آئے گا. ہم حکم کے پابند ہیں بھائی. نماز پڑھنی ہے, دل لگے یا نہ لگے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھے, وہ ان کو جیسی نیت مانتے نیند آ جاتی. ویسے وہ جاگ کے رہتے تھے نماز میں, ایک دم وہ بےچارے اتنے پریشان, یار نیت مانتے ہی نیند آ جاتی ہے. لیکن وہ غیر اختیاری سردے میں جا کے سو جاتے, لیکن غیر اختیاری چیز تھی یہ. تو ہمارے حضرت کو انہوں نے لکھا کہ میں بہت بیزار ہوں. حضرت بیزاری کی کیا بات ہے, دونوں مزے ایک ساتھ, ایک ٹکٹ میں 2 مزے, نماز بھی اور نیند بھی. جان کے تھوڑی کر رہے ہو, کوئی بات نہیں. فجر کی نماز میں مدرسے کے طلبہ کو دیکھا کرو آپ, ایسے اٹھے کہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, سردے میں سارے سو رہے ہوتے ہیں, کوئی کونی مار کے دور کو اٹھا رہا ہوتا ہے, ایسے چل رہا ہوتا ہے. بس اللہ کو یہی ادا پسند ہے بھائی. ہم جو ہمارے بس میں ہیں اسے چھوڑو نہیں, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھو نہیں, کام کو فوکس. آپ نے کہا ہے کہ میوزک سن سکتے ہیں, کیا یہ قرآن جیسا ثابت ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. میوزک فضول کے چیزیں اٹھا کے میرے کھاتے میں تھوپتے ہیں اور پھر سوال کھڑا کر دیتے. وہی ہو گیا جیسے خاتون نے ادھورا کلپ چلا دیا نا, کہ مفتی صاحب نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ اگر بیوی کو طلاق دینے کہیں تو دے دو. بھائی اتنی بات چلا دی, آگے پوری ڈیٹیل نہیں, اتنا سا کلپ چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر. میں نے تولیے کا کاروبار شروع کیا ہے جس میں رقم اور جگہ میری ہے. دوئم کا صرف نمبر یہ ہے, محنت طے یہ ہوا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں برابر کے. پوری یہ ہے کہ میرے پاس کام کا تجربہ نہیں, ان کے پاس رقم اور شرعی طور پر یہ کاروبار درست ہے یا نہیں. ہمیشہ پروفٹ پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہوگا, نقصان ہمیشہ انویسٹر کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو,
اگر رقم جس کی ہے نقصان سارا وہی اٹھائے گا. جو محنت کر رہا ہے اس کا نقصان صرف یہ ہوگا کہ محنت ضائع ہو جائے گی اس کی. وہ نقصان میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتا. نقصان ہمیشہ کس کا ہوگا؟ انویسٹر کا. اس طرح سے کر لیں تو ٹھیک. مفتی صاحب پشاور سے آئے تو ہو گئی نا ملاقات ابھی پشاور سے. مفتی صاحب جو ایک بھی عورت کچرا پھینکنے والا قصہ عورت کا صحیح حدیث سے ثابت ہے. کوئی بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کچرا پھینکا کرتی باقاعدہ. اس سے بھی عقل کے خلاف ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی آ کے کچرا پھینک رہا ہو تو آپ تھوڑی برداشت کرو اس کو. آپ وہ راستہ ہی تبدیل کر لو گے یا ہٹ جاؤ گے وہاں سے. اسلام دین فطرت ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں سکھائے گا. اس کی مثال ہے جیسے ایک حدیث کسی نے کہا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے خون نکلا ہو تو عورت پیپ بھی چاٹ لے اس کی. وہ حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ. بعض لوگ مولانا لوگ سنا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ ہو تو عورت چاٹ لے. ایسا نہیں ہے. ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں یا تابعین میں یا خود نبی کی سیرت میں عورت کو اس طرح کی خدمت کا حکم دیا ہو. یہ پیپ ناپاک چیز ہے, خون بھی ناپاک چیز ہے. لیکن حدیث میں ہے تو تبھی تو فقہا نے ضعیف موضوع صحیح حدیثوں کو چھانٹ کے الگ کیا جتنا بنتا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز کی پابندی بہت لازم ہے. بالکل صحیح تقریر کی. میں خود بیٹھا ہوا تھا اس تقریر. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں, میں کیسے جماعت سے نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا تم سے نماز پڑھو گے, اسی کے ذریعے آؤ. تو یہاں تک صحیح حدیث. اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نابینا آدمی بھی مسجد میں جماعت میں شریک ہوگا اگر اسے کوئی لانے والا موجود ہو, کوئی حادثے کا خطرہ نہ ہو. آگے انہوں نے امام نے کہا کہ امام صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی خادم لانے والا نہیں ہے تو مسجد سے اپنے گھر تک ایک رسی باندھو اور اس رسی کو پکڑ کے بولو. میں نے کہا یہ وہاں تک ٹھیک تھا. یہ اپنی طرف سے امام صاحب کو تحقیق نہیں ہوگی, حدیث پڑھی ہوگی, ان کو نہیں پتا ہوگا موضوع ہے تو ضعیف بھی نہیں ہے تو. لیکن عملی طور پہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے. نابینا اپنے گھر سے رسی لائے گا تو شریعت نے ایسی صورت میں گھر پہ نماز پڑھنے کی بہت سارے عذر ہیں جن میں آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے. ان میں یہاں تک بھی فقہا دین کو زیادہ اچھا سمجھتے. انہوں نے یہاں تک بیان کیا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور اب اتفاق سے دینے کی طاقت نہیں ہے, جان کرنا وہ کر رہے ہو, قدرت کی طرف سے حادثہ ہو گیا نہیں ہے اور وہ آیا ہوا ہے مسجد میں. آپ کو پتہ ہے جانا میرے اختیار میں ہوگا, واپسی میرے اختیار میں نہیں. ایک تو وہ ہے نا جو قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں جیسے کہ آج کل, ان کے لیے تو جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ بھی ویلڈ ریزن ہے بھائی, گیا تو وہ مصیبت بن جائے گی. تو چلو آج اتفاق سے جماعت کی اسلام میں بہت تاکید ہے. ایسا نہ ہو ان باتیں سن کے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں چھوڑ. شدید بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا, معمول نہیں ہے آپ کا, اتفاق سے کھانا سامنے آ گیا. اب آپ نماز پڑھنے جائیں گے گھر میں, وہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, بیگم کو دوبارہ گرم کرنا پڑے گا. نماز میں آپ کا دھیان کہاں رہے گا؟ کھانے کی طرف رہے گا. تو کھانا کھا سکتے ہیں, یہ کبھی کبھار ہو جائے. کھانے کا ٹائم وہ نہ رکھیں آپ. قضاء حاجت کا تقاضا ہے, چھوڑ سکتے ہیں جماعت, پہلے واش روم سے ہو کے آ جائیں. اس طرح کے اعذار میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. بارش ہو گئی, کیچڑ ہے راستے میں, یا بارش ہو رہی ہے, آپ کے پاس چھتری نہیں ہے, بارش سے بچنے کا انتظام نہیں ہے, پورے بھیگ جاؤ گے, بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بھیگنے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجدوں میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا نا, پکے فرش نہیں تھے, کچے فرش تھے. تو آپ جب بارش ہوتی ہے آپ اعلان کر دیتے کہ نماز گھر میں پڑھو. آج کل ایسا نہیں ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ آج کل روڈ پکے ہوتے ہیں, کیچڑ نہیں ہوتا. گاڑیوں میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وائپر چلا کے, مسجدیں بھی چھتوں سے پانی ٹپکتا نہیں ہے. تو اس لیے آج ایسا نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو جماعت معاف ہو گئی آپ کی. ہاں اگر وہی حالات ہوں کہ راستے میں کیچڑ ہے یا بھیگ جائیں گے آپ تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, جیسے اب یورپ امریکہ میں تو بھائی بارش میں ہوتی رہتی ہے, لوگ گاڑیوں میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں. نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, جماعت سے جو نماز چھوڑتے. مفتی صاحب میں 15 سال کا ہوں, ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ وہ لڑکی نکاح میں شامل ہوا جائز ہے. آپ یوں نہ دعا کیا کریں کہ اللہ وہ لڑکی نکاح میں, یہ دعا کیا کریں اللہ تیرے علم میں جو لڑکی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دلا, ابھی دلا دے, فی الحال فوراً ڈیلے نہ کر. اس ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو. ہم 2 بھائی اور ایک بہن بھائی شادی ہو, اگر نام لے کے دعا کرو گے نا, اس سے عشق بڑھتا ہے. جب بڑھے گا تو نقصان ہوگا اس کا, پتہ نہیں وہاں آپ کی شادی ہو پائے نہ ہو پائے, اس کے خیالات. اور یہ 15-16 سال کی عمر یہ عشق اور معاشقوں کی عمر ہوتی ہے. اس میں عشق کا لیول اتنا ہائی چلا جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی, پھر یہ عشق معاشقے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ عشق کی عمر یہی ہے 13 سال سے لے کے جو 14, 15, 16, 17, 18 کے بعد آہستہ آہستہ عشق کا لیول نیچے آتا ہے. 50 سال میں سوچتا ہے کہ اس کو میں محبت کہوں یا عشق کہوں. 60 سال میں اس کو جمشید اور جمشیدہ میں کوئی فرق. اچھا خیر, مفتی صاحب ہم 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی شادی شدہ ہیں. اس میں بھابھی پردہ بھی ہے. بھابھی سے مردوں کا پردہ نہیں ہوتا, بھابھی کا دیوروں سے پردہ ہوتا ہے. پردہ عورتیں کرتی ہیں, مرد صرف نظر کی حفاظت کرتے ہیں. میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, شادی میں بہت
लंबा सवाल है। मेरा ख्याल है सवाल का खुलासा ये है, घर छोटा है तो शरी पर्दा कैसे हो? शरी पर्दा ऐसे होगा कि जो भाभी है आपकी, जो वाइफ, जब आप शादी करोगे तो आपकी वाइफ आपके भाइयों के सामने ना आए, सामने आके ना बैठे, सर पे चादर रखे। जब घर में देवर मौजूद हो, देवर ने गुजरना है, थोड़ा सा खंकार दे और वो चादर थोड़ी आगे कर दे, बस इतना पर्दा घर में रहते हुए। और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नज़दीक इसकी भी गुंजाइश है, बर्तन धोने के लिए जो कलाइयाँ ख़वातीन की घरों में खुल जाती है, उसका भी पर्दा जब घर के काम कर रही हो तो ज़रूरी नहीं है। घर में जॉइंट फैमिली, उनकी नज़र में गुंजाइश है, मुमकिन नहीं है औरत के लिए घर के काम भी करे और वो कलाइयाँ भी छुपाए। घर के अंदर रहते हुए जॉइंट फैमिली में इसकी गुंजाइश है। और एहतियात करें, फिर भी अगर गलती से भाभी के चेहरे पे नज़र पड़ जाती है घर छोटा होने की वजह से, तो हमारे फरमाया करते थे 100 दफ़ा पड़ जाए नज़र, क्योंकि आपने शरीयत के हुक्म को फॉलो किया है, जान के नज़रें आप नहीं डाल रहे हैं गैर, क्योंकि छोटे घरों में, ये फ्लैटों में ये मसले होते हैं, तो जितना कर सकते हो उतना करो, बस महरम ना महरम का फ़र्क रहे, पता ही नहीं चल रहा होता ये बेगम इसकी है और बेतकल्लुफ़ देवर से हो रही है। इस तरह एक दस्तरखान पे खाना खाने की भी गुंजाइश है, दोनों बैठ जाएं, लेकिन आपका रुख जिस तरफ है देवर का रुख भी उसी तरफ हो, आमने सामने ना बैठे। समझ में आ रही है बात? भाई भाभी है, थोड़ा फासले पे बैठ जाए, और जो आपका भाई जिसकी बेगम है वो सामने बैठ जाए, वो अपनी बेगम को देखता रहे, आप थोड़ा सा साइड पे बैठ जाएं, आपका रुख भाभी की तरफ ना हो, ये काफ़ी है। जॉइंट फैमिली में इतना पर्दा काफ़ी है। लेकिन ये जायज़ नहीं है सामने बैठ के बातें करना, जवान भाभी अगर है तो ये जायज़ नहीं है। हम लोग हिंदू गैर मुस्लिम, इस्लाम है, इस्लाम ने औरत को महरम ना महरम का फ़र्क बताया है। उस देवर के बारे में तो शदीद तरीन पर्दे का हुक्म है। शदीद तरीन पर्दे का मतलब ये है कि उसके लाजमी पर्दा करना है उससे, सही हदीस है। मुफ्ती साहब अगर ऑफिस में कोई काम ना हो तो फारिग हो, काम कर सकते, पर्सनल काम कर सकते हैं, और चंद वो बातें बताई, भाई ये बॉस से सर में फारिग होती काम कर लो, कर लिया करें। ऑफिस वाले को कोई, बॉस को कोई इतराज़ नहीं होता, जो भी उनको ये होता है कि आप काम टाइम पे करके नहीं दे रहे। अगर आप फारिग बैठे हुए काम कंप्लीट कर लिया तो जो मर्जी करें आप। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पूछ के फंसता है इंसान, बास चीज़ें बॉस से नहीं पूछो, उसको पता होता है, वो कहना जाने दे, करता रहे। पूछोगे तो वो कहेगा कि नहीं करो, क्योंकि वो वही सोचता है कि अगर मैंने कह दिया ना हाँ करो, तो फिर ये सारे काम सारे लाके इधर ही करना शुरू, और भी लोगों को बताएगा बॉस ने इजाज़त दी है, तो सब मेरा काम छोड़ के। तो दफ्तरों में ऐसा ही होता है, वो बॉस को पता होता है कि यार ये अपने काम भी निपटा रहा है, तो वो चशमपोशी से काम लेते, ना इसको इजाज़त दो ना इसको मना करो, करने दो। तो कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे स्मगलिंग है ना, कुछ बॉर्डर ऐसे होते हैं जहाँ गवर्नमेंट को पता होता है स्मगलिंग दबा के हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट ना उसको जबान से यही कहेगी इल्लीगल है, जबान से क्या कहेगी इल्लीगल है, लेकिन इजाज़त दी हुई होती है करते रहो। क्यों? उनको गवर्नमेंट को पता होता है यहाँ से अगर हमने स्मगलिंग रोक दी तो कहत पड़ जाएगा इस इलाके में, लोग भूखे मर जाएंगे। तो फिर हम हुकूमत से पूछते हैं कि भाई फिर आप बोलो कि ये इल्लीगल है, कहते हैं हम फिर बोल दो कि लीगल है, कहने अगर हम बोल दिया ना लीगल है तो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, तो इससे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमने, यानी जो सही गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के कुछ लोग सही भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऑफिसर है कुछ सही भी होते हैं, तो कहते हैं हमें पता होता है कि यार ये काम तो इल्लीगल है, लेकिन प्रैक्टिकली वो लीगल ही होता है, यानी गवर्नमेंट ने छूट दी हुई होती है कि तुम कैसे करते रहो, क्योंकि हुकूमत को पता होता है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के बॉर्डर पे एक हुकूमती जो भी ऑफिसर थे, जो वहाँ के मुजाज, उन्होंने बताया कि अगर हम वहाँ स्मगलिंग कुल्लिया रोक दें तो लोगों को आटा खाने को नहीं मिलेगा, आटे की कीमत सोने के भाव चली जाएगी। तो हमें पता है कि इल्लीगल है, लेकिन हमने वहाँ छप्पड़ में इजाज़त दी। तो कोयटा तो पूरा चली स्मगलिंग पे रहा है, पूरा तो नहीं चल रहा होगा, लेकिन आधा चल रहा है। ऐसा ना कोयटा से फ़ोन आधा चल रहा है, तो अब किसी का फ़ोन आ गया, मैं बोलूँगा आप उस आधे में हो ही नहीं, आप तो दूसरे वाले आधे। तो चावल के ताजिर हैं बड़े बड़े, वहाँ ईरान से पेट्रोल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो गवर्नमेंट को बाज़ दफ़ा पता होता है, गवर्नमेंट कहती है जान दे। फिर हमसे लोग कहते हैं हराम होने का फतवा, तो हम कहते हैं जब गवर्नमेंट नहीं रोक रही है, गवर्नमेंट नहीं रोक रही है, क्यों नहीं रोक रही? गवर्नमेंट को पता है भाई इन लोगों के ये मर जाएंगे, हम या तो हम दें ना, सही है ना, हम भी नहीं दे रहे, इनको भी नहीं करने दे रहे स्मगलिंग, तो गवर्नमेंट ने किताब में लिखा होता है इल्लीगल है, प्रैक्टिकली उसको लीगल करार दिया हुआ होता है। तो ऐसे काम हुकूमत भी कर रही होती है, बॉस भी कर रहा होता है, आदमी भी कर रहा होता है, बच्चे खेल रहे कूद रहे होते हैं बाप की परमिशन के बगैर, अब्बा को पता है ये होमवर्क का टाइम है, कम वक्त क्या कर रहे हैं, तो अब्बा कन्नी कतरा के गुजर जाता है यूं करके, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने कह दिया कि ठीक है खेलते रहो तो ये और खेलेंगे, और अगर मैंने ये कह दिया कि गलत है तो भी ज्यादती हो जाएगी। तो ये सभी कर रहे होते हैं ये, और इसी तरह दुनिया चलती है भाई, घर भी इसी तरह चलता है, सब कुछ इसी तरह सिस्टम चलता है, दुनिया सिस्टम ही चलता है, दुनिया माँ से जितवाते हैं, ये गलत है। खैर इसको मैं दो सवाल इब्राहिम का लिखा है, इब्राहिम अकॉर्ड का क्या मतलब? अगर पाकिस्तान ने खोली तो भाई जब तक किसी मुआहदे की डिटेल सामने ना हो, क्या क्या खतरात और क्या क्या बेनिफिट सामने रख के ये मुआहदा किया गया है, तो मेरी आदत है मैं अपनी ज़बान चुप करके बैठा रहता हूँ, मैं उस पर तबसरा नहीं कर, जब तक पूरी डिटेल सामने नहीं आएगी इस पर मैं तबसरा नहीं। और डिटेल सामने आना बड़ा मुश्किल काम, ये जब भी मुमकिन है जब आप हमास वालों से भी मिलो, फ़िलिस्तीनियों से भी मिलो, हुकूमत से भी मिलो, उन सब की राय लो, मीडिया के ज़रिए नहीं। मीडिया पे किसी को क्या बना के पेश किया जा रहा होता है, हर शख्स अपना मंजन बेच रहा है मीडिया पे, जब तक पर्सनली इनमें से हर एक से मुलाकातें ना हो जाएं कि भाई आपको किससे फ़ायदा हो रहा है। असल में तो हमें देखना है फ़िलिस्तीनियों को किससे फेवर मिल रहा है, तो ये फ़िलिस्तीनियों से पूछा जाएगा, उनसे पूछ के फैसला करेंगे।
اب میڈیا پہ ڈال دیا ہوتا ہے فلسطینی، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں یہ فلسطینی ہے بھی یا نہیں ہے، یا کس پارٹی کا ہے، یہ ان مظلوموں میں شامل ہے بھی یا نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. قرآن نے کہہ دیا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی پوری یقینی نالج نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑھو. تو نالج ممکن ہوئی تو میں نالج آپ کے سامنے شیئر کر لوں گا، ممکن نہیں ہوئی تو اس ٹاپک پہ میں نہیں بول. باقی سیاسی مسائل جن کے ہوتے ہیں نا ان کو تو بغض ہوتا ہے ایک دوسرے سے. اپوزیشن میں جو ہوگا وہ تو حکومت کے کیڑے ہی نکالے گا، حکومت میں جو ہوگا وہ اپوزیشن کی ہر چیز کو غلط قرار دیں گے. تو لیکن کیا مطلب، اب فوج کو اگر دفاع کی ضرورت ہوگی وطن کے اور وہ ہمیں بلائے کہ ہماری بات سنیں، آپ ملک میں یہ حالات چل رہے ہیں، آپ کو علم میں ہونا چاہیے فوجیوں پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں، بارڈر ہمارا غیر محفوظ ہے، صرف اس چیز میں آپ ہمیں فیور دیں، پھر یہ ہماری شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم فیور دیں گے. اتنا آگے نہیں جائیں گے کہ ہم ادارے ہی کو ملک کی سالمیت ہی کو ہم داؤ پہ لگا دیں. اتنا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں وہاں جا کے میں کسی غلط بات کی تائید کرنا شروع کر دوں، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مولانا صاحب نے، وہ فلاں نے کیا ہے. بھائی ماموں کی باتیں کس سے پوچھو؟ بار بار کہتا ہوں ماموں سے پوچھو، میں نے تو نہیں کیا نا. غلط چیز میں کوئی میں نے کسی کبھی حمایت نہیں کی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ کروں گا کبھی میں. تو ملک کے جب دفاع کی بات آئے گی، یہ ملک ہم سب کا. یہاں ہم جو کھلے چوڑے ہو گئے، جو کھلے ڈلی تقریریں کر رہے ہیں نا، 4 شادیاں، گائے کو نہلانا، مرغیوں کے انڈے ملک ہے تو ہم ہے بھائی. ملک گیا تو نہ پی ٹی آئی رہے گی، نہ جے یو آئی رہے گی، نہ مسلم لیگ. اور بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا، عراق، لیبیا، شام سے زیادہ برا حشر ہوگا. کیونکہ کباب میں سب سے بڑی ہڈی اس وقت پاکستان ہے. اور پاکستان کا مطلب پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہے، فورسز ہیں ہماری، جو ان کی کباب میں سب سے بڑی ہڈی ہیں. تو جرنیلوں سے اختلاف کرو 100 دفعہ، جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی اچھے جرنیل آئیں گے، کبھی برے جرنیل آئیں گے. ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو، بلکہ محبت کرو ان سے. کیونکہ تمہارے لیے جو سب سے بڑا جو ابھی اس وقت دفاعی مسئلہ بنا ہوا ہے نا، ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جن کو حالات معلوم ہے وہ جانتے ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے ان کو تھوڑی پتا ہے. وہ تو کہیں گے یار پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، کس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب بھی اسی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بارڈر کے حالات معلوم ہیں، بارڈر بہت ڈینجرس ہو چکا ہے، بہت خطرہ ہو چکا ہے. انڈیا اور اسرائیل مکمل پاکستان کی واٹ لگانے پر تلے ہوئے ہیں. ایک ہی ملک رہ گیا ہے نا ابھی. اور عراق کا کھڈے لگا، جب عراق پہ حملہ ہوا تھا نا، مجھے پتا ہے لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کا نمبر، اب کس کا نمبر ہے؟ اور واقعی نمبر تھا. عراق کو لگا دیا. ایران کی کیا حالت کر دی ہے. اور ایران بھی اگر اچھا لوگ کہہ رہے ہیں ایران کی حکومت چلی جائے تو بہت اچھا ہے. بھائی جان اگر ایران کی حکومت گئی نا، ادھر بیٹھ جائے گا انڈیا آ کے، سمجھ رہے ہو؟ یہ بارڈر بھی ہمارا غیر محفوظ ہو جائے گا. تو یہ غیروں کی مسلکی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس میں کوئی وہ کام نہ کرو جو آپ ہی کے واٹ لگ جائے. تو آپ ہی کی ایسی کی تیسی. تو اس وقت یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، یہ ان کی نظر میں سب سے بڑا ہدف صرف اور صرف کیا ہے؟ پاکستان. اس کو توڑا جائے، اس کے 20 ٹکڑے کیے جائیں، اس کی ایٹمی طاقت کو ناکارہ بنایا جائے. لوگ کہتے ہیں وہ ایٹم بم کس کام کا جب چلانا ہی نہیں ہے. یہ مجھے اور آپ کو کسی کام کا نہیں لگ رہا، ان کو بڑے کام کا لگ رہا ہے جو ہمارے دشمن ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کباب میں ہڈی ہمارے لیے سب سے بڑی کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. تو اب ہر چیز پہ لوگ پریشان ہو. ترکی سے ہمارا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، دفاعی باتیں چل رہی ہیں، اس پہ بھی نیگیٹو باتیں. یار کوئی اچھی بات پہ تو خوش ہو جاؤ نا. سعودی عرب سے ایگریمنٹ ہوا اب ہے، وہ تو بادشاہت کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. تو کیا مطلب سعودی عرب سے بادشاہت چلے گی تو کیا اسلام آ جائے گا وہاں پہ؟ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو ابھی تو جو مسلمان ملک جس کنڈیشن میں ہیں، ان کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا ان کو باقی رکھنا ہے. سالمیت پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ہاں اندر مثبت تبدیلیوں کی کوشش کرو، تبھی ہم کہتے ہیں احتجاج کرو، مظاہرے کرو. اس سے کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن جہاں دفاع کی بات آئے گی وہاں بھائی ہمیں فوج کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. ہم بارڈر پہ گئے تھے نا، جب مودی نے حملے کی دھمکی دی تھی، تو جا کے میں نے جو ہم نے فوجیوں کو اپریشیٹ کیا، کتنا خوش ہوئے وہ لوگ. ہم نے کہا بھائی ہم قوم آپ کے ساتھ. ہم نے کون سا بم چلانا تھا وہاں جا کے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ڈالر مفتی ہے. میں نے جب واگا بارڈر پہ گیا ہوں، اگلے دن مودی نے ہمارا چینل ہندوستان میں بند کر دیا. ہمارے ویورز لوگ نیچے کمنٹس کر رہے تھے مفتی صاحب کے بیانات کی وہ ویوز نہیں آ رہے جو پہلے آیا کرتے تھے. ابے زیادہ تر ویوز ہی انڈیا کے تھے، وہی اڑا دیا، ہمارا چینل ہی اڑا دیا. تو چینل اڑ گیا ہمارا، ٹھیک ہے نا. اور لوگ کہہ رہے ہیں ڈالر آ رہے ہیں. ڈالر آ نہیں رہے. جو مونیٹائزیشن پہ جو آ رہے تھے وہ آدھے سے بھی کم ہو گئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جب جیسے ہی اڑا دیا تو میں نے کہا میں گائے وائے بھینسوں ایسوں کا کچھ بزنس شروع کرتا ہوں. بھائی ویسے پہلے سے بھی میں کچھ بزنس کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یار میں تو فون گھمایا، میں نے کہا چینل ہی بڑھ گیا ہمارا. تو اس پہ لوگ بس باتیں پھینکتے رہو، ڈالر امریکی کر لو. تمہیں ایک چیز کا میں تو کوئی انتقام نہیں لے رہا، لیکن تمہیں جو لفظ زبان سے نکالو گے اللہ تم سے ضرور اللہ کو جواب. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ مودی صاحب میں نے سنا ہے کہ فقہ حنفی کے ٹھیک پڑ گئے بھائی. فقہ حنفی میں ایسا ہے کہ اگر کوئی سفر پر جائے اور وہاں اس کے سارے اعضاء سہولت سفرانہ نہیں بھائی. اس فقہ حنفی میں کہ سفر کتنا ہی سہولت والا ہو، 4 کی 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں. ہاں کہیں اسٹے کر لیا آپ نے 15 دن سے کم
تو آپ مسافر تو ہوں گے 4 کی 2 پڑھیں گے لیکن پھر سنت موقدہ پوری پڑھیں گے آپ. تو مجھے ساری سہولتیں میسر ہیں جو گھر میں سفر میں جتنی بھی سہولتیں میں نے بتایا 4 کی. اور کوئی ایک آخری بس سوال یہاں سے لے لیں.